الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 ہے. 127. اس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا. اس رکوع میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اور جس پتھر پر وہ پاؤں رکھتے تھے اور وہ قدرتی معجزاتی طور پر اوپر نیچے ہوتا تھا، اسے مصلی و نماز کی جگہ کرنے کا فرمایا تھا. پھر اس کے پاک کرنے کا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاکی کا، صفائی کا کہا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مسجد کا خادم بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا کہ انہوں نے دعا مانگی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دعا اوروں کے لیے مانگ رہے تھے. ہم مانگتے ہیں اللہ میرا یہ کر دے، وہ کر، یہ بھی جائز ہے اور کرنے چاہیے. اولاد کے لیے بھی دعا کا ادھر ذکر ہے، اور اولاد کے علاوہ جو انسان کے اہل ہیں، خاندان ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے لیے بھی آدمی دعا مانگے. تو آج جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھانے کا اور اس کی بنیادیں اٹھانے کا ذکر ہے. قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بیٹا قاعدہ پڑھ لیں، یعنی آپ جو علم کریں گے اس کی بنیاد یہی حروف بنیں گے. انہیں حروف سے الفاظ بنیں گے، الفاظ سے جملے بنیں گے، جملے سے مضمون بنے گا، مضمون سے پھر انسان سمجھے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں قاعدہ. نور محمد صاحب نے لکھا تو اس کا نام قاعدہ نورانی بنا دیا. اس طریقے سے جو شخص لکھتا ہے وہ اپنا ایک نام دے دیتا ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ قاعدہ کس نے مرتب کیا ہے. کسی نے قاعدے کا نام دیا یسرنا القرآن. قرآن میں ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو ظاہر ہے کہ جب انسان قاعدہ پڑھتا ہے تو اس سے پھر الفاظ و جملے بنتے ہیں تو قرآن آسان ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ نام رکھ دیا، مختلف نام لوگ رکھتے ہیں. تو یہاں قواعد ہے جو قاعدے کی جمع ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ جب اٹھایا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو. من البیت میں کیا ہے؟ یعنی بیت اللہ، اللہ کے گھر کی جو بنیادیں ہیں اس کو اٹھایا. اس جو آتا ہے، اس و اذا میں فرق یہ ہے کہ اس جب آتا ہے مضارع پر اس کو ماضی میں کر دیتا ہے، اور اذا جب ماضی پر آتا ہے تو اس کو مضارع کر دیتا ہے. یہاں مضارع ہے یرفع، لیکن اس نے اس کو ماضی بنا دیا جب اٹھائیں. یرفع کے معنی اٹھاتا ہے، لیکن یہاں از آ گیا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے جب. اذا کا معنی کیا ہے؟ جب. لیکن آگے اس کے بعد جب یرفعو فعل مضارع آیا اس نے ماضی بنا دیا، یعنی رفع. سمجھ آ گئی بات؟ اور اذا جب آتا ہے وہ ماضی پر وہ مضارع بنا دیتا ہے. تو جب اٹھائیں ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام، کتنے خوش قسمت تھے، باپ بیٹا مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں، مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں.
اور جب آدمی یہ ایک نیک عمل ہے، جب بھی آپ نیک عمل کریں گے تو ان کی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی طرح کہ نیک عمل کرنے کے بعد فوراً کیا ربنا تقبل منا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، خیرات کریں، صدقات کریں، تو بعد میں اللہ اسے قبول کرتے۔ اگر وہ قبول نہیں ہوئی تو ہمارا عمل جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا، اس لیے آپ ایسے کیا کریں۔ اچھا یہ کیوں کہا کہ قبول کریں؟ تو پھر کہا انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے اور جاننے والے، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ سن رہے ہیں اور میری حالت کو بھی جاننے والے، میں کیا مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب آدمی کوئی دعا مانگے، کوئی بھی کرے، تو پھر اوکے، مثلا میں توبہ مانگا تو میں کہوں انک انت التواب الرحیم، میں کوئی بات سنانا چاہتا ہوں تو میں کہوں انک انت السمیع العلیم، میں مغفرت چاہتا ہوں میں کہوں انک، کیا کہوں، ان اللہ غفور رحیم، واللہ غفور رحیم، بخشنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہاں انک عفو کریم، یعنی آپ جو مانگ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو انک عفو کہہ دے، یہ طریقہ ہے۔ پورا قرآن بھرا ہے اس سے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، دیکھیں باوجود اس کے فرمان بردار تھے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر ایک آدمی ایک اچھا کام کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ سے وہ مانگے، یہ دوبارہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس پر جمع رہے سب۔ آج میں اچھا کام کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میں کل چھوڑ دوں، تو آپ صبح کی دعا بھی کیا کریں، آج تو میں نے تہجد پڑھی، اللہ مجھے موت تک تہجد گزار بنا دے۔ کبھی کبھی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اچھے کام کرتے 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 چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ وہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ فرمان بردار تھے، انہوں نے کہا وجعلنا، ہمیں بنا دے مسلمین لکا، اپنا فرمان بردار بنا دے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی۔ معنی یہ ہے کہ آدمی اکیلے اپنے لیے نہ کرے، اولاد کی دعا بھی مانگے، اولاد کے لیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اولاد کو معاف فرما دے، ساری امت کو معاف فرما دے، یعنی سب کو جو قریب ہیں، ماں باپ کو، استاذوں کو ہے۔ امتم مسلمۃ اللہ، کہ ایک ایسی جماعت بنا دے کہ وہ فرمان بردار ہو۔ وَأَرِنَا، اور ہمیں دکھا دے، یعنی سکھا دے، ہمیں دکھا دے مناسکنا، ہمیں جو حج کے طریقے ہیں، جو احکام اور مسائل ہیں وہ دکھا دے، کیونکہ وہاں پر چونکہ حج ہی ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، طواف حج میں ہوتا ہے، یہ سارے اعمال جو حج کے یہ وہاں پر ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں سکھا دے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، طواف کا طریقہ کیا ہے، یہ سارے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کر۔ دیکھیں پیغمبر نے بتایا، جبکہ وہ بخشائے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اکثر ان کی باتیں جو ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی ذات کو وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا عمل اس درجے کا نہ ہو، باوجود پیغمبر کی، تو اگر کوئی لغزش بھی ہوئے، گناہ تو نہیں، لغزش بھی، تو اس کو بھی معاف کر۔ اور یا امت کو بتانا ہوتا ہے کہ جب نبی توبہ مانگ رہا ہے تو ہم کس کھاتے کے ہیں، ہمیں تو زیادہ مانگنا چاہیے۔ انک انت، تو دیکھیں یہاں وتب علینا، پھر کیا کہا ہے، آپ توبہ قبول کر رہے اور رحم کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ ربنا، ہمارے رب، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو ہمیں انبیاء سے سیکھنا چاہیے۔ کس سے سیکھنا چاہیے؟ ہمیں کس سے سیکھنا چاہیے؟ ہمیں انبیاء سے سیکھنا چاہیے کہ سارے انبیاء نے یا ربی کہا ہے یا ربنا کہا ہے، ہم کہتے نہیں بابا دے دا، بابا بیچ، اللہ کو بھول گئے، بابا یاد ہے، بابا خود 15 من مٹی کے نیچے، وہ نیک تھا، ہمیں بابا کی طرح ہونا چاہیے، ہمیں بابا کی طرح نمازی ہونا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، تلاوت کے اچھے کام، تو اچھے کام تو ہم کرتے نہیں، بس جھنڈیاں لگا لیتے، صرف جھنڈیاں لگاتے، نہ جھنڈا نہ جھنڈی، نہ ڈنڈا نہ ڈنڈی، کیا ہے؟ جھنڈی۔ عمل کرنا چاہیے، بابا کی طرح زندگی گزارو، جیسے کہ وہ زمین کے اوپر جب تھے تو وہ ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، درود پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لوگوں کا اچھی، وہ ہم نہیں کرتے، جو بابا جی نے کیا ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ اس دن ایک مزار بالکل خالی نکلا،
وہ جب ہندو اور سکھ گئے تھے نا پاکستان چھوڑ کے 47 میں، تو چھوڑتے وقت وہ بڑے پریشان تھے کہ اب یہ جو ہمارے پاس اتنا سونا ہے یہ کہاں لے جاؤں. انہوں نے کہا کہ یہ ویسے ہی بڑا مزاروں کا کرتے ہیں نا، تو ایسے ہے کہ جلدی سے سونا دبا دیا اور اوپر مٹی ڈال دی کہ دبا. ابھی وہ آ رہے ہیں نا، سکھ بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں. تو اس دن ایک قبر بالکل خالی تھی. میرے خیال میں وہ پہنچے ہوں گے کہ ہم نے یہاں جو نشانی لگائی تھی، راتوں رات وہ جگہ بالکل خالی نیچے کھڈے سے. یعنی جو لوگ اس بابا جی سے، جو بابا تو تھا نہیں، مانگتے تھے، وہ بابا ہی کو لے گئے. کہاں لے گئے کوئی پتہ نہیں کہ اندر کیا تھا. ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. تو ایک جگہ ایک نام تھا لکڑ بابا ہے نا، تو انہوں نے کہا لوگ آتے ہیں لکڑ بابا. اب جو ہے فوجی حکومت آگے، انہوں نے کہا یار یہ روڈ یہاں نکالنی ہے. تو وہ جو آگے پیچھے بیٹھے تھے نا مجاور، تو انہوں نے کہا نہیں 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 بابا جی بڑا پہنچا ہوا ہے اور آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ تو فوجی لوگ تھے، زبردستی کے یہ ایک ملنگ کو مارا، دوسرے کو مارا، سارے بھاگے. تو جب اس کو کھولا تو لکڑ بابا صرف لکڑیاں تھی، کوئی انسان تھا ہی. کون سا بابا؟ لکڑ بابا. یہ بڑے واقعات ہیں، میں سناؤں تو تفسیر اسی بابوں سے بھر جائے. تو بابا کی طرح ہونا ہے، بابا کی طرح ہونا ہے. اب نبی نے کیا فرمایا؟ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس دنیا سے چلے جانا تھا، لیکن وہ مستقبل کے لیے، سارے قیامت تک آنے کے لیے انہوں نے ایک دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول بھیج دے. کیا بھیج دے؟ ایک رسول بھیج دے. تو وہ کیا کرے گا رسول؟ 4 کام کرے گا. یہ یاد رکھے رسول کے 4 کام. یتلو علیہم، کیا کرے گا؟ تیری جو آیات ہیں اس کو تلاوت کرے گا. تلاوت اور چیز ہوتی ہے، تعلیم اور چیز ہے. تلاوت جو دیکھیں میں کروں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ تلاوت، قرآن کو پڑھنا. اور بعض صحابہ کرام ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن پڑھتے تھے، ایک قرآن. تو معنی یہ اگر تلاوت کا فائدہ نہ ہوتا تو کس لیے پڑھتے تھے؟ چھوڑ دیتے. بعض لوگ کہتے ہیں نا بغیر ترجمہ کے. نہیں، یہ ایک کام ہے. ترجمہ بہت عظیم چیز ہے، اس سے آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اندھا ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا مطلب. تو تلاوت ایک کام ہے، اس کا ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا الف لام میم، کیا فرمایا؟ الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اور آپ نے الف لام، اور اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے. اور اس کا بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کا بتایا ہے؟ اس کا بتایا کہ درس نے کیا، مل گئی اس کی درس، اس کی، اور اس کا ترجمہ ہی معلوم نہیں. تو معلوم ہو گیا کہ ترجمہ علیحدہ چیز ہے، وہ بہت ضروری ہے. ضروری چیز اور چیز ہوتی ہے، اور ثواب ملنا اور علم. مثلا مجھے سیب کا علم نہیں ہے کہ اس میں کیا طاقت ہے، تو مزہ تو آ رہا ہے، زبان کا مزہ آ رہا ہے، پیٹ بھی بھر رہا ہے، لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں کون سے وٹامن ہیں اور کس چیز کو کیا فائدہ، وہ مجھے فائدہ دے گی. تو قرآن کا اگر ترجمہ معلوم نہیں، وہ آپ کو فائدہ دے گی، نیکیوں کا فائدہ. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے تو بہتر ہے، کیونکہ بعض چیزوں کے ساتھ کیسے کھاؤ گے، بعض اکیلے کھانا چاہیے، بعض کیسے کھانا چاہیے، بیج کے ساتھ کھانا چاہیے، بغیر بیج کے کھانا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں، آج کل بڑے دھوکے شروع ہیں. یہ جو سیب ہوتے ہیں نا، زرد سیب، اس کو رنگ لگاتے ہیں، تو وہ تو کیمیکل ہوتے ہیں، تو انسان بیمار ہوتے ہیں. بعض لوگ اوپر چھلکا کاٹ، ورنہ چھلکا بہت مفید ہے اگر اس کو رنگ نہ لگایا ہو. اس دن میں دیکھ رہے تھے ایک فیکٹری کے اندر سارے مرد و عورتیں یہ کام کر رہے، صرف رنگ لگا رہے تھے. میں نے کہا ہم تو رنگ، کتنے رنگ کھائے ہوں، لیکن رنگ پھر بھی لال نہیں ہوا، کیونکہ وہ دوسرا رنگ ہے نا، کیمیکل والا. اصل رنگ تو دوسرا.
تو دیکھیں ایک کیا ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے نبی کا کام کیا ہے، کہو تلاوت. دوسرا کام کیا ہے، تعلیمی کتاب. اب تعلیمی کتاب میں ترجمہ تفسیر آ گئی کہ وہ بتائے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، ہاں اس کا ربط کیا ہے دوسرے کے ساتھ، اس کا شان نزول کیا ہے، حدیث میں شان ورود کیا ہے. یہ پھر وہ یعلم الکتاب والحکمت. اب یہ کیا چیز ہے، کتاب کے علاوہ چیز ہے، یہ حدیث مراد ہے. کیا چیز؟ حدیث مراد ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ تزکیہ ہے. دیکھیں نا بعض آپ نے دیکھا ہوگا مدارس ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اس میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، بچے کو سکھاتے ہیں الفاظ قرآن. اور یعلم الکتاب یا کیا ہوتے ہیں؟ جامعات دارالعلوم میں سکھائے جاتے ہیں علم. دارالعلوم علم جامعہ کا معنی اس میں بہت علوموں کے وہ جمع ہیں، صرف بھی ہے، نحو بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، منطق بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، اصول قرآن بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے. یہ سارے جمع ہیں تو کہتے ہیں یہ جامعہ ہے. کیا ہے؟ جامعہ. تو تلاوت کے لیے کیا ہے؟ مدارس ہیں قرآنیہ. اور یعلم الکتاب کے لیے کیا ہے؟ دارالعلوم ہے، جامعات ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کے لیے کیا ہے؟ تزکیہ اس کو کہتے ہیں پاک کرنا. یعنی ہماری جو روحانی بیماریاں ہمارے اندر ہے، حسد ہے، بغض ہے، ریا ہے، یہ جو گندی باتیں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے. اب بعض جگہیں ایسی بنی ہوتی ہیں کہ جہاں لوگوں کو اس کی صفائی کا بتا دیا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خانقاہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی نہیں کہ کوئی بتائے بھائی حدیث میں خانقاہ بتا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس خانقاہ ہوتی تھی. ناموں سے کچھ نہیں بنتا کہ یہ بتا دو، وہ بتا دو، کہاں پر ہے، کس صفحے پر ہے. یہ فضول بات ہے. ناموں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کام ہونا چاہیے. نام تو ایک سہولت کے لیے ہوتے ہیں. آپ اس کو دارالقرآن کریں یا اس کو مدرسہ کہیں یا اس کو اسکول کہیں، کچھ بھی کہہ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں. ہمیں اصل یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. پھر سہولت کے لیے نام رکھے ہوتے ہیں. مدرسہ کہہ دو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا جامعہ نہیں، بس تھوڑا درس ہوتا ہے. خانقاہ کہہ دو، ایک لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں وہ نیک بزرگ بابے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. دیکھیں نا میرے اندر، میں پیسے بہت دیتا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں، میں کا معنی میں نہیں ہوں، یہ نہیں ایک انسان، لیکن میرے دل میں تھوڑا آ جاتا ہے کہ اور اگر میں اس لیے دیتا ہوں کہ دوسرا بھی دے، اس میں بھی عادت آئے، تو اس ریاکاری میں ثواب ہے. ریاکاری میں ثواب ہے، کیونکہ آپ کا مقصد یہ دوسرے کو سکھانا کہ یہ بھی ایسے کرے، یہ بھی ایسے کرے. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے، اس کو دیکھتے، کہ اس کے دل میں کیا ہے. اب آپ جو ہے ایک نماز اکیلے چھپ کر پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ ظاہر اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ سیکھ لے، ان کو پتہ چل جائے کہ وہ مجھ سے دیکھ کر سیکھے، ان کی تربیت ہو جائے. جب اس ایک استانی پڑھتی، اب میرے والد صاحب راستے پہ جاتے تو زور زور سے پڑھتے بسم اللہ الذی لا اله، وہ ہمیں سکھاتے کہ یہ پڑھ لیں، وہ دل میں پڑھ سکتے تھے. وہ ایسے چلتے تھے میرے اعوذ بکلمات اللہ، تاکہ یہ میرے بچے بھی. ہم پڑھتے تھے لیکن مقصد یہ ان کا ہوتا تھا کہ ان کو یاد دہانی ہو جائے. تو دکھا کر کبھی ثواب زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو آ جائے، دوسرے کو تربیت ہو جائے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تو تزکیہ کے لیے کون سی جگہ ہوتی ہے؟ خانقاہ. اب آپ دوسرا نام بدل، باطنی تزکیہ کا سنٹر نام رکھ، کوئی نام کا کیا ہے. اللہ تعالی، ہم نے اسلام آباد نام رکھا ہے، کون سے اسلام کا کام ہوتا ہے؟ ساری چیز وہاں ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں ہے. نام رکھا ہے اسلام آباد. اسلام سے محبت ہے لیکن اسلام پر عمل نہیں ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. دیکھیں نا آپ اندازہ لگائیں، لڑکیاں دوپٹے لیتی ہوں گی، لڑکیاں سکارف لیتی ہوں گی، لڑکیاں برقعے لیتی ہیں. جیسے ہی شادی شروع نا، سورے بال کھلے ہوئے ہیں. یار یہ تو لڑکی بڑی، یہ بال کہاں سے، بال کھال سب نظر آ رہے. میں حیران رہ جاتا ہوں، کیا ہمارا اسلام بس یہ خوشیوں میں نہیں ہے؟ اللہ نے خوش کر زیادہ اسلام تو یہاں چاہیے. اب وہ ایک نماز یہ ہوگی اور یہاں سرخی پاؤڈر لگا دیا تو
اب جو ہے وہ نماز کا ٹائم آ گیا، اب وضو ہی نہیں وضو کریں گے تو یہ تو 20 ریال کا ہم نے میک اپ کیا، سارا میک اپ نالی میں. بارش سے بھی ڈرتے ہیں، آنسوں سے بھی ڈرتے ہیں، پھر تو رونا بھی بند، ہنسی بھی بند، وضو بھی ختم. یہ عجیب چیز آئی. آپ ہلکا میں بہت پریشان ہوتا ہوں. یہ چل اب یہ دیکھیں کیسے کہا کہ آپ سے جو ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ رسول بھیجیں اور وہ تلاوت کرے اور تعلیم دے اور تزکیہ کرے اور حکمت کی باتیں بتائیں، تو یہ کیوں کیسے؟ کہتے ہیں نہیں آپ کر سکتے، انک انت العزیز، آپ زبردست ہیں، آپ کر سکتے، حکیم ہیں، حکمت والے. یہ حکمت کی تعلیم اور یہ علم، یہ ساری باتیں اگر آپ ہمارے لیے مہیا کر دیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آج آپ کو پتہ چلا کہ انسان جو چیز مانگتا ہے یا کرتا ہے تو اللہ کے سامنے اس چیز کو رکھے، اور مانگے اپنے لیے نہیں، صرف اپنے لیے، اولاد کے لیے اور امت کے لیے رکھے. سمجھ آ گئی بات؟ تو جی حکمت حدیث، حکمت سے حدیث مراد ہے. حکمت سے کیا مراد ہے؟ حدیث. ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں ایک استاذ آپ کو پڑھاتے ہیں، استانی پڑھاتی ہیں، معلمہ پڑھاتی ہیں، تو ایک تو وہ اس کا ترجمہ کرا دے، ایک اس کے بالکل قرآن کو پڑھایا، پھر اس کی جو تشریح ہوتی ہے، اس کے شان نزول ہوتا ہے کہ یہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اور اس کا مطلب کیا ہے. جیسے میں نے کہا قروء کے 2 مطلب ہیں، یہ اب نبی جو بتاتے ہیں اپنی زبان میں، اس کو حکمت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت. کہ قرآن بھی پڑھائے، اور قرآن کی جو تفسیر ہے، ہاں تشریح ہے، اس کو کراتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ حکمت. آپ نے کوئی بات پوچھی تو واضح الفاظ میں نبی قرآن کی آیات بتا دیں گے، کبھی نبی آیت کی تشریح بتا دیں گے. تو وہ جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں وہ حکمت ہیں. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق. حينما رددت يا رب العباد